الرحمن الرحیم، پیارے بھائیوں اور معزز سمعین کرام، آج جو ہم آپ کے پاس ایک بہت بڑا اہم مسئلہ لے کر آئے ہیں وہ سود کے حوالے سے ہے۔ اور ہمارے بہت سے لوگ ہیں کہ جو سود نہیں جانتے، سود کسے کہتے ہیں اور کس زمرے میں کاروبار سود میں چلا جاتا ہے اور کس زمرے میں کاروبار آپ کا حرام ہو جاتا ہے۔ تو آج اس بارے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں، انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کو اچھے طریقے سے یہ مسئلہ سمجھا سکیں گے۔ اور دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ ایسے ہیں، بلکہ 90% لوگ ایسے ہیں جو کاروبار کرتے ہیں، پرافٹ کا کاروبار کرتے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں علم ہوتا کہ سود کے زمرے میں یہ کیسے چلا جاتا ہے۔ اور یقیناً یاد رکھیں، مثال کے طور پر ہم نے کسی سے پیسہ لیا ہے، 1,00,000 روپیہ لیا ہے، ہم نے اسے کہا ہے کہ ہم نے یعنی کہ 10ویں ماہ میں لیا ہے، تو ہم آگے آنے والے 10ویں ماہ یعنی 1 سال بعد 10ویں ماہ کی 10 تاریخ کو آپ کو واپس کر دیں گے۔ اس نے آپ کو دے دیا اور اس نے آپ کو یہ کہا کہ اگر آپ نے مجھے اس ڈیٹ پہ دینے ہیں، اور اب جب اس کی ڈیٹ ختم ہو گئی، 10ویں مہینے کا پھر 10 تاریخ آ گئی تو آپ نہیں دے سکے، تو اس نے کہا کہ اب اس کا میں پرافٹ مزید بڑھاؤں گا۔ یعنی پہلے اس نے کہا تھا کہ اگر آپ مجھے دے رہے ہیں 1,00,000 روپے تو میں اس کا آپ کو 1,20,000 دوں گا، یعنی لاکھ کا 1,20,000 دوں گا۔ لیکن اس جنس میں بھی یاد رکھیں، ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ جنس چینج ہونی چاہیے، پیسے کا پیسہ نہیں دے سکتے۔ مثال کے طور پر آپ جو کاروبار کرنا چاہتے ہیں، یعنی کوئی خریدنا کوئی چیز چاہتے ہیں، وہ پیسے شخص اس دکاندار کو دے دے، سٹور والے کو دے دے، اور آپ اس سے وہ چیز خرید لیں، اور پیسے کا پیسہ نہیں دے سکتے۔ یعنی پیسے کا پیسہ، یہ علماء کا اختلاف ہے کہ یہ سود میں چلا جاتا ہے۔ اور یقیناً آپ کی جو طے ہوئی ہے یعنی 1 سال کی، یعنی لاکھ کے 1,20,000 ہیں، اگر 10 تاریخ کو کلیئر کرنا تھا، آپ نے کہا کہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، اس نے کہا میں اور پرافٹ لیتا ہوں، تو یہ بھی سود کے زمرے میں چلا جاتا ہے۔ اور یقیناً سود جو ہے یہ بہت بڑا جرم ہے اور بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے۔ سود بہت بڑی مصیبت ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سود بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اور اللہ ہمیں ایسی سود جیسی لعنت سے محفوظ رکھے، کیونکہ جب انسان سود کا پیسہ کھاتا ہے، اسے ماں بہن کی شناس نہیں ہوتی، اس سے بڑے چھوٹے کی تمیز نہیں ہوتی، وہ بڑوں کے ساتھ کیسے بولنا ہے، چھوٹوں کے ساتھ کیسے بولنا ہے، گھر والوں کے ساتھ کیسے بولنا ہے، وہ سب کی پہچان اور سب کی دیکھ بھال بھول جاتا ہے۔ سود ایک ایسی لعنت ہے۔ اللہ ہمیں حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے، اللہ سود جیسی لعنت سے ہمیں محفوظ فرمائے، اللہ ہمیں حلال رزق عطا فرمائے اور برکت والا رزق عطا فرمائے، جس رزق سے ہمارے بچے، ہمارے گھر والے اچھے طریقے سے کھا سکیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔